الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھنے والوں، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود شریف پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر آ گیا، میرے بعد آپ کو حضرت مولانا ساجد رضا بنارسی صاحب کی نعت شریف سننی ہے، اور بہت اچھی تقریر حضرت علامہ مولانا سید شباہت حسین صاحب قبلہ کی آپ کو سننی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد حضرت آئیں گے، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت سرکار ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ پروردگار عالم قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہے، بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہے۔ انسان اگر کہے تو اس کی گنتی ہوتی ہے، اگر انسان کہے کہ میں بے شمار میرے پاس دولت ہے یا یہ چیز میرے پاس بے شمار ہے، تو اس کی کوئی نہ کوئی یعنی اس کی حد ہوتی ہے، لیکن اگر رب کہہ دے اپنے محبوب کو بے شمار دے رہا ہوں تو کوئی گنتی نہیں لگا سکتا۔ رب فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب میں نے آپ کو یعنی ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہے، بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے میرے حبیب جیسا علم آپ کو عطا فرمایا ہے ویسا علم ہم نے کسی نبی کو نہیں دیا ہے، جیسا حسن آپ کو دیا ہے ویسا حسن ہم نے کسی نبی کو نہیں دیا ہے۔ اے میرے حبیب نہ تو آپ کے جلوے کا کوئی جواب ہے، نہ تو آپ کے طلبے کا کوئی جواب ہے، نہ تو آپ کی سیرت کا کوئی جواب ہے، نہ تو آپ کی صورت کا کوئی جواب ہے۔ میرے نبی کی سیرت ہے تو لاجواب ہے، میرے نبی کی صورت ہے تو لاجواب ہے، میرے نبی کا جلوہ ہے تو لاجواب ہے، میرے نبی کا علم ہے تو لاجواب ہے، میرے نبی کا معجزہ ہے تو لاجواب ہے، میرے نبی کے غلام ہے تو لاجواب ہے، میرے نبی کی امت ہے تو لاجواب ہے، اور میرے نبی کا حسن ہے تو لاجواب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے نبی کا حسن لاجواب ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل یمی حاضر ہوئے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے جبریل بتاؤ زمین والوں کو تم نے دیکھا ہے، آسمان والوں کو تم نے دیکھا ہے، جنت کو تم نے دیکھا ہے، جنت والوں کو تم نے دیکھا ہے، یعنی حور و غلمان کو تم نے دیکھا ہے، حضرت آدم کو تم نے دیکھا ہے، حضرت شیش کو تم نے دیکھا ہے، حضرت یحییٰ کو تم نے دیکھا ہے، حضرت زکریا کو تم نے دیکھا ہے، حضرت نوح کو تم نے دیکھا ہے، حضرت ابراہیم کو تم نے دیکھا ہے، حضرت اسماعیل کو تم نے دیکھا ہے، حضرت اسحاق کو تم نے دیکھا ہے، حضرت اسماعیل کو تم نے دیکھا ہے، حضرت موسیٰ کے جلال کو تم نے دیکھا ہے، حضرت عیسیٰ کے کمال کو تم نے دیکھا۔ اے جبریل پوری کائنات کے لوگوں کو تم نے دیکھا ہے، مگر اے جبریل بتاؤ کیا مجھ جیسا بھی کسی کو دیکھا ہے، کیا مجھ جیسا بھی کسی کو حسین دیکھا ہے؟ تو حضرت جبریل یمی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ بات حقیقت ہے کہ زمین والوں کو
ہم نے دیکھا، آسمان والوں کو ہم نے دیکھا، آسمان والوں کو ہم نے دیکھا، جنت والوں کو ہم نے دیکھا، تمام فرشتوں کو میں نے دیکھا، حور و غلمان کو میں نے دیکھا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ حضرت آدم کو میں نے دیکھا ہے، حضرت شیش کو میں نے دیکھا ہے، حضرت لوط کو میں نے دیکھا ہے، حضرت نوح کو میں نے دیکھا ہے، حضرت ابراہیم کو میں نے دیکھا ہے، حضرت اسماعیل کو میں نے دیکھا ہے، حضرت یحییٰ کو میں نے دیکھا ہے، حضرت زکریا کو میں نے دیکھا ہے، یوسف کے حسن و جمال کو میں نے دیکھا ہے، موسیٰ کے جمال کو، موسیٰ کے جلال کو میں نے دیکھا ہے، حضرت عیسیٰ کے کمال کو میں نے دیکھا ہے، پوری کائنات کے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے۔ حضرت جبریل کیا عرض کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی زبان میں سنو، اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں یہی بولے سدرا والے، جملے جہاں کے ڈھالے سبھی میں نے جان ڈالے، تیرے پائے تن پایا تجھے یکنے بنایا، تجھے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، حسن میلاد النبی، پتی دھول دھول، پتی دھول دھول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے نبی کی صورت ہے تو لاجواب ہے، میرے نبی کی سیرت ہے تو لاجواب ہے، میرے نبی کا معجزہ ہے تو لاجواب ہے، کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی کا معجزہ لاجواب ہے۔ میرے نبی جب دنیا میں تشریف لائے نا، جب 40 سال کی عمر شریف ہو گئی، 40 سال کے بعد جب میرے نبی نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا تو سب کے پیٹ میں درد ہو گیا، اور حضور کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا، ابو جہل کے پیٹ میں سب سے زیادہ درد ہوا، اور جب درد ہوا تو اس نے ایک خط لکھا، لکھنے کے بعد اور وہ خط کس کے نام لکھا؟ حبیب یمنی کے نام لکھا، اور خط میں یہ لکھا کہ اے حبیب تیری میری یاری ہے، تیری میری دوستی ہے، گہری دوستی ہے، ایک نبی ہمارے درمیان مبعوث ہوئے ہیں، ایک نبی ہمارے درمیان مبعوث ہوئے ہیں، آجا تم کو نبوت کے بارے میں زیادہ پتا ہے، آجا ان سے جان چھڑا دے ہم لوگوں سے۔ لیکن دیکھو میرے نبی تو لاجواب ہے نا، کہہ دو سبحان اللہ۔ اب ابو جہل کا خط جب ملک یمن پہنچا، حبیب یمنی پڑھ کر فوراً رات کی تاریکی میں وہاں سے چلتا ہے، چلنے کے بعد بہت دنوں کے بعد سفر کر کے مکہ شریف جب آیا، حبیب یمنی جب آیا تو تمام اعلان ہو گیا کہ حبیب آیا ہے، بڑا چتر چالاک انسان آیا ہے، بڑے بڑے اس کے سامنے بڑے بڑے بات نہیں کر پاتے، لیکن جب حبیب آیا تمام اعلان ہو گیا، اور نبی کے دشمنوں نے حضور کو بلایا کہ حبیب آیا ہے، چند منٹ اس سے بات کر لے آپ۔ میرے نبی تشریف لائے، نبی کے سارے دشمن ایک طرف بیٹھے ہیں، میرے نبی تنو تنہا اکیلے تشریف لاتے ہیں۔ جب تشریف لائے تو ادھر سامنے حبیب یمنی تھا، کہنے لگا آپ نبی ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اللہ کا آخری رسول ہوں، اللہ کا آخری پیغمبر ہوں۔ تو حبیب نے کہا اگر آپ نبی ہیں تو میرے دو سوال ہیں، اگر آپ دو سوال کے جواب دے دیں گے تو میں آپ کو نبی مان لوں گا، میں آپ کو نبی مان لوں گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں ہاں بول تیرا سوال کیا ہے؟ حبیب نے کہا پہلے میں ایک سوال کروں گا، پھر دوسرا سوال کروں گا، ایک پہلا سوال جب پورا ہو جائے گا تو پھر میں دوسرا سوال کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے، میرے نبی فرماتے ہیں ٹھیک ہے۔ حبیب کہنے لگا اگر آپ نبی ہیں تو آسمان میں جو چاند چمک رہا ہے اس کو آپ کو ٹکڑا کر دیں گے تو میں آپ کو نبی مان لوں گا۔ میرے نبی نے وقت نہیں لگایا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو کچھ نہیں آتا، اور نبی کو علم غیب اور نبی کو پاور جب اللہ دیتا تھا، اور اللہ بے شک دیا ہے اپنے نبی کو پاور، لیکن میرے نبی جب چاہیں جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے دیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل آتے تھے پھر میرے نبی اپنا کام کرتے تھے یا کچھ فرماتے تھے یا کچھ بولتے تھے، اور اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا اختیار دیا، اختیار کیا دیا ہے؟ دیکھیں میرے نبی نے وقت نہیں لگایا، فوراً جبل ابو قبیس کی پہاڑی پر چڑھے، چڑھنے کے بعد
نبی کے سارے دشمن کی آنکھیں پھٹی ہے اور سب لوگوں کی نظریں آسمان کے چاند پر ٹکی ہوئی ہے، آسمان کے چاند پر ٹھہری ہوئی ہے۔ میرے نبی نے اپنی شہادت والی انگلی کو اٹھاتے ہیں، جیسے ہی میرے نبی کی شہادت والی انگلی اٹھی آسمان کا چاند تو ٹکڑا ہو گیا۔ بریلی کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے نجدیوں کو اندھا کہا، کیوں کہا؟ آنکھ ہے پھر بھی اندھا کہا، کان ہے پھر بھی بہرا کہا، کیوں کہا؟ قرآن میں ہے نا صم بکم عمی، کہہ دو ہاں، وہ لوگ حق نہیں سن سکتے۔ کون لوگ؟ جو دین اسلام کے مخالف ہیں، غیر مقلدین ہیں، وہ حق نہیں سن سکتے، حق نہیں دیکھ سکتے، حق تسلیم نہیں کر سکتے۔ جب میرے نبی نے آسمان کے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا تو حبیب کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ جب پہلا سوال مکمل ہو گیا میرے نبی ارشاد فرماتے ہاں دوسرا سوال کر۔ ابھی حبیب بولنے ہی والا تھا کہ میرے نبی فرماتے ہیں حبیب دوسرا سوال تو کرے گا یا میں خود بتا دوں؟ جو لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے، معاذ اللہ، دیکھو نبی کا علم غیب ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ میرے نبی نے فرمایا تو کرے گا سوال کہ میں خود بتا دوں۔ اب حبیب کہنے لگا حضور اگر آپ ہی کرم کر دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت یعقوب عثمانی صاحب قبلہ، یعقوب عثمانی صاحب قبلہ، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، ساکت حیث کریا، کون بنا مہمان کعبہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، اور محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضور کرم ہو جائے۔ میرے نبی فرماتے ہیں حبیب جب تو گھر سے چلا تھا نا تو دل میں دو سوال لے کر چلا تھا، بات صحیح ہے؟ اس نے کہا ہاں حضور صحیح ہے۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ پہلا سوال تو یہ سوچ کر چلا تھا کہ پہلا سوال کروں گا نبی کی دلیل کے لیے، اگر وہ نبی ہوگا تو آسمان کے چاند کے دو ٹکڑے کر دے گا، آسمان کے چاند کے دو ٹکڑے کر دے گا۔ اور دوسرا سوال جب یہ سوال مکمل ہو جائے گا تو دوسرا سوال اپنی بگڑی بنانے کے لیے کروں گا۔ پتا چلا یہ میرا عقیدہ نہیں ہے کہ نبی بگڑی بناتا ہے، 1400 سال پہلے کا پرانا عقیدہ ہے کہ نبی بگڑی بنا دیتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں حبیب تیرے گھر میں ایک لڑکی تیری ہے جو پیر سے لنگڑی ہے، آنکھ سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، اور وہ تیرے اوپر بوجھ بنی ہے۔ تو چاہتا ہے کہ اسے شفا مل جائے، اس کے اعضاء ٹھیک ہو جائیں۔ حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، کہنے لگا ہاں حضور میں یہی چاہتا ہوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے حبیب کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا اور تیرے لڑکی کو شفا مل جائے گی۔ اب حبیب نبی کے قدموں میں گر گیا اور کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ مسلمان جب ہو گیا تھوڑی دیر بیٹھا رہا، جب نبی کے معجزے سے مشرف و اسلام ہو گیا تو پھر حبیب چلا، اور چلا تو تیزی کے ساتھ چلا۔ دل میں خیال آتا ہے کہ پہلے میں پہنچوں گا یا پھر میرے نبی کا معجزہ پہنچے گا میرے گھر۔ حبیب بڑی تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں، رات کی تاریکی میں اپنے گھر پہنچے ہیں۔ پہنچنے کے بعد دروازے کو کھٹکھٹایا ہے، اندر باہر سے سلام کیا تو
اس کے پیر میں چلنے کی طاقت آ گئی. حبیب کہتا ہے اے میری لڑکی بتا تو صحیح یہ تیری زبان کیسے صحیح ہو گئی, یہ تیرے نظروں میں دیکھنے کی طاقت کیسے آ گئی, یہ تیرے پیر میں چلنے کی طاقت کہاں سے آئی. حبیب کی لڑکی کہتی ہے ابو جان یہ بات حقیقت ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ میرے اعضاء سلامت نہیں تھے, لیکن جب آپ مکہ شریف گئے تھے تو رات میں ایک رات ایسی آئی تھی کہ رات کی تاریکی میں ایک ایسا شخص میرے کمرے میں نمودار ہوا کہ جس کے چہرے سے روشنی ہی روشنی نکل رہی تھی, جس کے جسم سے خوشبو ہی خوشبو نکل رہی تھی. میرے ابو وہ آیا, آنے کے بعد کہا بیٹی کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہو جا, اس لیے کہ تیرا باپ مکے میں میرے ہاتھوں میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے. وہ لڑکی کہتی ہے ابو جان میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی تو پھر وہ شخص نورانی چہرے والے نے میرے جسم پر اپنا ہاتھ مبارک پھیر دیا تو میرا پیر بھی صحیح ہو گیا, میری زبان بھی صحیح ہو گئی, میری نظروں میں طاقت آ گئی دیکھنے کی. یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. اعلیٰ حضرت سرکار ارشاد فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, سبحان اللہ. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر, بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہے نا. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو سلامت رکھے اور سب کمیٹی والوں کو اللہ سلامت رکھے جنہوں نے محنت کی ہے, اور ہمارے سیف رضا برکاتی صاحب کو اللہ سلامت رکھے, بڑی محنت کی حضرت نے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تیری بارگاہ میں تیری مخلوق کو گواہ بنا کر توبہ کرتے ہیں. توبہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم.